اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ میں تمام دوستوں کا بڑا شکر گزار ہوں جو میرے ساتھ راہ سلوک کا سفر طے کر رہے ہیں۔ میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ویڈیو بھی دیکھتے ہیں اور پھر اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے وہ راہ سلوک کے مسافر کو کیسے رہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ان چند باتوں پہ مشتمل ہے۔ دوستوں سے درخواست کروں گا کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں سے بھی خود بھی سبسکرائب کریں، دوستوں سے بھی کرائیں اور لائک اور کامنٹ ضرور کریں۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0307 65 26 063۔ اس پہ آپ میرے ساتھ مشورہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، پہلی بات تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ راہ سلوک کے مسافر کو غریب کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اپنا کاروبار بھی ضرور کرنا چاہیے۔ لوگوں کے آسرے پہ آپ بالکل بھی نہیں رہیں گے کہ کوئی آئے گا مجھ سے تعویذ لے گا، دم کرائے گا، پھر میرا نظام چلے گا۔ اگر آپ اس سوچ کے ساتھ ہیں تو آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ساتھ ساتھ کچھ چھوٹا موٹا کاروبار بھی کریں۔ اب آپ کہیں گے کہ کاروبار کریں یا وظائف پڑھیں؟ آپ یقین مانیں، آپ 8 گھنٹے کام کریں، 2 گھنٹے صبح، 2 گھنٹے 4 گھنٹے وظائف پڑھیں، باقی اپنا آرام کریں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو روحانی ترقی نہ ملے، کیونکہ رزق حلال کمانے والا، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ یہ اللہ نے خود فرمایا کہ رزق حلال کمانے والا میرا دوست ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں جو سب سے کم عزت ہے وہ ہم اپنے محلے کے پیش امام کو کتنی عزت دیتے ہیں، یہ میں بھی جانتا ہوں، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ آپ سوچ لیں کہ جب آپ لوگوں کے سامنے ہر وقت ہاتھ پھیلائیں گے تو پھر آپ کی عزت کیا ہوگی، میری عزت کیا ہوگی۔ اس لیے میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ اپنا ایک الگ سے چھوٹا موٹا سیٹ اپ ضرور کریں تاکہ آپ کو اپنے بیوی بچوں کی کفالت کے لیے کسی کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ جو آ جائے اس سے آپ لیں، جو نہیں آتا تو آپ کو اس کے لیے تگ نہ کرنی پڑے گی، ہاں بھی یہ ضرور ہے۔ اور راہ سلوک میں ان چیزوں سے بچنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہر کسی کے گھر دم نہ کرنے جائیں۔ اس سے آپ کی عزت کم ہوگی۔ ہاں، جانا پڑ جاتا ہے کہ سیریس ہو، مریض ہو، لیکن اس شرط پہ جائیں کہ وہ لوگ آپ کو لے کے جائیں، وہی لوگ آپ کو چھوڑ کے جائیں، خود نہ جائیں، کیونکہ پھر آپ کا وہ مقام نہیں رہے گا جو ہونا چاہیے۔ دوسری بات کہ جب بھی آپ کسی کا کام پکڑیں، آپ کو یہ کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ میرے پاس مریض زیادہ ہوں۔ آپ کو یہ دھن ہونا چاہیے کہ میرا رزلٹ کتنا اچھا ہے، مجھ سے لوگوں کو فیض کتنا مل رہا ہے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کے پاس رش کم ہوگا، آپ دھیان سے اور لگن سے کسی کا کام کر سکیں گے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے تعویذ دے دیا، اب اس کا بھلا ہو نہ ہو، میری جیب میں کچھ پیسے آ گئے، وہ جائے جہاں اس نے جانا ہے، تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ کیونکہ جو بندہ آپ کے پاس آیا ہے، پہلے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، یا اللہ یہ تو نے بھیجا، اس کو شفا بھی تو نے ہی دینی ہے، میرے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے،
بے شک شفا دینے والی ذات میرے رب العزت کی ہے۔ اور پھر لوگوں کو نہ بتائے کہ میں دم کر لیتا ہوں، کیونکہ جس پھول کے اندر خوشبو ہوتی ہے وہ خود سارے علاقے میں خود بخود مہک جاتی ہے۔ جب آپ کے اندر کوئی روحانیت ہوگی، آپ روحانیت میں ترقی پر ہوں گے، تو آپ کی خوشبو دور دور تک پھیل جائے گی۔ آپ یقین مانیں میرے گھر کے باہر میرے نام کی نیم پلیٹ بھی نہیں لگی ہوئی، اور نہ ہی میں نے کبھی لگانے کی کوشش کی۔ کیوں کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ مجھے نہیں چلتا پتہ چلتا کہ بندہ اس کو کراچی میں کس نے میرا ایڈریس دے دیا، یہ فیصل آباد سے آ رہا ہے، اس کو کس نے میرا ایڈریس دے دیا۔ یقین جانے میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو نہیں بتایا، اور لوگ دور دراز سے آتے ہیں، حتیٰ کہ میں نے نیم پلیٹ بھی نہیں لگائی اپنے گھر کے باہر۔ کیوں؟ اللہ ہے نا، حدیث رسول ہے نا کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو کہتا ہے کہ جبرائیل دنیا میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ وہ جبرائیل پھر ملائکہ میں اس کی بنیادی کراتے ہیں، وہ ملائکہ پھر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ ایسے آپ کام کریں کہ لوگوں کے دل میں آپ کی محبت ہو۔ آپ کو کسی کو کہنا نہ پڑے کہ لوگوں کو بتاؤ میں طویل دھاگا کر لیتا ہوں یا میں راہ سلوک کا مسافر ہوں۔ آپ جتنی زیادہ خاموشی سے یہ کام کریں گے اتنا زیادہ آپ کا نام ہوگا۔ اور ہاتھ تو کبھی بھی نہ پھیلائیں۔ ہاں، جو آپ نے کام کرنا ہے اس کا حساب کتاب نکالیں، اپنی روزی ضرور رکھیں اور اس سے لیں۔ یہ کبھی مت کیجیے کہ آپ نے 15,000 مانگ کر وہ پٹھانوں والا حال کرے پھر 10,000 میں کام کر دیں۔ اگر آپ نے 15,000 کہا ہے تو پھر 15 ہی لیں۔ اگر آپ کا 15 کا حق بنتا ہے، یہ نہیں ہے آپ کا حق 2,000 کا بنتا ہے آپ 5,000 مانگ لیں، آپ کا حق 5,000 کا بنتا ہے آپ 20,000 مانگ لیں۔ جیسا کام ویسے پیسے لیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ، حضور کی امت کے ساتھ زیادتی نہ کیجیے گا۔ جو آپ کا جائز ہے وہ آپ کریں۔ تو مجھے آپ کا تو پتہ نہیں، میں تو خود جب بھی کسی کا جادو کا علاج کرتا ہوں میں اپنے گھر والوں کا صدقہ دیتا ہوں۔ اگر میں کسی کو کہتا ہوں کہ 1.5 کلو گوشت کا صدقہ دو تو مجھے بھی وہ 1.5 کلو گوشت کا صدقہ دینا پڑتا ہے، اور یہ دینا بھی چاہیے، پھر ہی عمل رجت سے بچتا ہے اور بہت سارے معاملات ہیں ان سے بھی بچ جاتا ہے۔ یہ صدقہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے سارے پیسے لے کے اپنی جیب میں ڈال لیے اور صدقہ نہیں کیا تو پھر آپ اپنی خیر منائیں، آپ کتنی دیر کھا لیں گے؟ تو پھر آپ پہ برا وقت آئے گا ہی آئے گا۔ یہ کچھ باتیں تھیں، میں نے کہا راہ سلوک کے مسافروں کے لیے آج بتا دوں، ان کی آپ پابندی ضرور کیجیے۔ اور ایک چیز جو خاص ہے وہ ہے باوضو رہیں۔ آپ باوضو رہیں اور جس بھی عمل کو آپ پڑھیں اس کو کم سے کم 6 ماہ دیں اس کے رزلٹ کے لیے۔ بے شک آپ کو رزلٹ 21 دن بعد مل جائے، لیکن پھر بھی آپ اس کو 6 ماہ پڑھیں، پھر دیکھیے آپ روحانی اور وجدانی طور پہ آپ کہاں جاتے ہیں، آپ کی کتنی ترقی ہوتی ہے۔ یہ اور غریبی سے بچنے کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس کے لیے ایک میرے پاس بہترین عمل ہے، وہ دوستوں کو بتا دیتا ہوں۔ جو دوست بھی صبح شام اس کو کرتا رہے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کا رزق اس کے گھر بھیجتا رہے گا۔ آپ کوشش کریں 111 مرتبہ درود شریف جو بھی آپ کو آسانی سے یاد ہو وہ پڑھیں۔ 111 مرتبہ آیت کریمہ صبح کی نماز کے بعد پڑھیں۔ 111 مرتبہ ہی تیسرا کلمہ، یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اس کے بعد یہ دعا کریں، یہ مالک اے مالک یہ سر تیرے آگے جھکتا ہے، اسے لوگوں کے آگے جھکنے سے بچا۔ اب تیرے ہوتے ہوئے میں لوگوں کے دروازے پہ جاؤں؟ اپنی دعا کو تبدیل کریں، جو کچھ بھی آپ نے مانگنا ہے اپنے رب سے مانگیں، لیکن پڑھے خالصتاً اللہ کے لیے، اور اپنی دعا اس کے بعد مانگیں۔
تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے کہا دوستوں کو بتا دوں، یہ ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ اپنی عزت نہیں کریں گے کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ آپ نہ شوربے سے روٹی کھائیں، مرچ سے کھا لیں، لیکن کسی کو نہ کہے کہ میں دم کر لیتا ہوں، اور بلا وجہ کسی کے گھر پہ جا کے بھی دم نہیں کریں۔ اور کوئی آپ کو کہے میرے گھر پہ آنا دم کر کے، اس کو اگر نزدیک گھر ہے تو چلے جائے، اگر دور ہے اس کو کہے آپ کہ بھائی مجھے لے کے بھی پاؤ، مجھے چھوڑ کے بھی جاؤ، لے کے بھی جاؤ چھوڑ کے بھی جاؤ۔ اگر دوسرے شہر میں رہتا ہے اس کو آپ کہیں کہ میرا یہ خرچہ ہے، میرے پہلے اکاؤنٹ میں آپ بھیجیں، پھر آپ جائیں، پھر آپ کی عزت ہوگی۔ السلام علیکم۔